چائلڈ لیبر ڈیفینیشن. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بچے کا کچھ بھی نہیں چھوڑتی, مینٹلی, فزیکلی, سوشلی, ایموشنلی, kills a child overall, مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دیتی. 1996 میں سروے کیا گیا پاکستان میں, تو 7 سال کے بچے کم سے کم چائلڈ لیبر میں شامل تھے. 1/4 چوتھا حصہ جو ہماری پاپولیشن کا ہے اس میں بچے ہیں اور وہ بیچارے کام کرتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو فیکٹریز میں, بازاروں, سڑکوں میں یا گلی محلوں میں بیچنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیے گا. فرسٹ ریزن ہیئر ان پاکستان از پاورٹی, غربت ہے. کہ اتنی غریبی ہے, اتنی غربت ہے پاکستان میں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا, اس لیے ہم جب بچہ 6-7 سال یا 8 یا 10 سال کا ہوتا ہے ہم اس کو کام پر ڈال دیتے ہیں. یہ بیچارہ بچہ میرا حال 6 سال کا بھی نہیں ہے, 7 سال کا. یہ اس کے ہاتھ اتس جوگے ہیں, بیچارے سے ہتھوڑی ہیمر نہیں اٹھایا جا رہا, but he is supposed to do it. What is he doing? Making tea. یہ عمر ہے اس کی چائے بنانے کی, یہ عمر تو ابھی اس کے دودھ پینے کی. کہ ایک ننھا سا پودا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ابھی 7 سال کی عمر میں پھل دینا شروع کر دے؟ 10 سال کی عمر میں اس کی ٹہنیاں اتنی موٹی ہوگی کہ آپ کاٹ کے فرنیچر بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک آنکھ اور کان درد محسوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ دیکھو اور درد محسوس کرو, سنو اور درد محسوس کرو. آپ کے دل میں درد ہے کہ یہ کیا ہے, اس بچے کو تو بھی پتا نہیں. اسے تو یہ پتا ہے کہ 2-3 فٹ بال بناؤں گا تو مجھے 100-200 روپیہ ملے گا. اس کی دنیا چھوٹی سی, اور بیگنگ کی پروموشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم چیز نہیں لیتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں. پھر تو ان کا دل کرتا ہے سڑکوں پہ رہنے کا, رنگ برنگی دنیا کو دیکھنے کا, گھر جانے کو دل نہیں کرتا. لیکن کون اس چیز کی اجازت دے رہا ہے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ آپ کو یہ پتا ہے وہ کھانا کون سا کھاتے ہیں؟ شادیوں سے چرایا ہوا کھانا, مالکوں کا بچا ہوا کھانا, مالکوں کا سوکھا کھانا, پچھلی رات کا کھانا وہ کھاتے ہیں, اور کن ہاتھوں سے وہ کھاتے ہیں, اور ہم اس کی پروموشن کرتے ہیں. تو غریب والے بال غریب تو ہیں, لیکن آپ کا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے کہ جو میں کھاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی بھی وہی کھائے, لیکن ہم تو ان سے چھینتے ہیں. اگر ہم رستے میں کچھ کھا رہے ہوں گے تو اپنا جھوٹا ان کو دیں. فزیکل ہیرسمنٹ, جسمانی ان کو سزا دی جاتی ہے. پائپ جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں ان سے مارا جاتا ہے. لوہے کے جو اوزار ہیں وہی ان کو مارے جاتے ہیں. اسی جاڑو جس سے وہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے اسی سے مارا جاتا ہے, اسی وائپر سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے. انسان نہیں ہے وہ, اگر ہیں تو پھر ہم لوگ کہاں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We welcome you all here in ELC, alhamdulillah. We've been talking about this important topic. We are bringing another beautiful topic. It is beautiful, and it is a topic that will convince you to think about your deeds, what you do for the welfare of society. As everyone knows, the topic that is child labor. You are not actually told what to do about the topic, whether we need to describe it or we need to give some sort of suggestions to wipe it out from our society. Today we shall see both the aspects. We shall describe the reasons of child labor, especially in Pakistan, and we shall also be discussing how to wipe it out from our society. In my opinion, it's an extremely important topic. We feel that this is not the responsibility of ours, but this is the responsibility of ours. We are doing our work daily. We are neglecting our responsibilities. And this is one of the responsibilities that every Muslim is supposed to do. Well, let's check it one by one. In my speech or presentation, I will be talking about the definition of child labor. Then we will discuss the causes, why this is so all over the world, or especially in Pakistan. And then we shall see the merits and demerits of child labor. اس کے فائدے نقصانات بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم بچوں کو کام پر ڈالتے ہیں تو اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں. We shall also be talking about suggestions or recommendations to wipe it out from our society. And if we get time, we shall have question answer session. What I feel or I experience or see in the society, this is before you. And as far as the definition is concerned, it is taken from Wikipedia, which says, child labor refers to the employment of children in any work that deprives children of their childhood, interfere with their ability to attend regular school, and that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful. اس کو تھوڑا سا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ چائلڈ لیبر ان فیکٹ کیا ہے. starts at the age of 5, 6, 7, 8, 9, 10 till 16, 18, unless you step into teenage life.
It is actually the employment that deprives children of their childhood. یہ ایسی employment ہے جو بچوں کو ان کے بچپن سے childhood سے محروم رکھتی اور مداخلت کرتی ہے کہ وہ اسکول نہ جا سکیں اور ان کو ذہنی، جسمانی، سماجی اور اخلاقی نقصانات دیتی. چائلڈ لیبر ڈیفینیشن، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بچے کا کچھ بھی نہیں چھوڑتی. مینٹلی، فزیکلی، سوشلی، ایموشنلی kills a child overall. مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دیتی. اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس ڈیفینیشن میں بچے کا کچھ بھی نہیں بچتا ہے. چائلڈ لیبر کو پاکستان میں دیکھتے ہیں کیا ہے. In Pakistan, it is the employment of children for work in Pakistan leading to mental, physical, moral and social harm to children. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ان بیچاروں کا کچھ نہیں بچتا کاکوں کا. Mentally, physically, morally and socially harmful. The Human Rights Commission of Pakistan اس نے کیا کیا ہے؟ اندازہ لگایا 1990 میں، ایک کنسنسس کروایا اور انہیں کیا نظر آیا؟ 11 million children were working in the country. 11 million children بچے کام کر رہے ہیں. Half of those under the age of 10, ان میں سے آدھے کی عمر 10 سال سے بھی کم. Pathetic situation. In 1996 there was another consensus. The median age for a child entering the workforce was 7. Oops. اور یہ مزید کم ہوتی 7 سال تک چلی گئی. 1996 میں سروے کیا گیا پاکستان میں، تو 7 سال کے بچے کم سے کم چائلڈ لیبر میں شامل تھے. ان کو فورس کیا جاتا تھا. اس کو آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوزز کیا ہیں. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بچے تو ہیں، کیا یہ ہمارے بچے ہیں؟ یا اگر ہمارے بچے ہوتے تو ان کے ساتھ اس طرح کا اگر سلوک کیا جاتا تو پھر ہمارا رسپانس کیا ہوتا؟ آج کا دن ایک لمحہ فکریہ ہے اس ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور آپ کے دل یا پتھر کا ہے یا گوشت کا ہے، کسی کونے میں وہ درد ہے اس دل میں جب یہ ایک رکا لکھ کے پھینکا جائے گا چائلڈ لیبر، کسی کا بچہ مینٹلی، سوشلی، ایموشنلی اس کا نقصان ہو رہا ہے. جب ہم آپ کے دل میں یہ چیز ڈالتے ہیں تو آپ کو درد ہوگی. چیک کیجیے گا ذرا. اس کمیشن نے اندازہ لگایا. In 1996, the median age for a child entering the workforce was 7. It was estimated that 1/4 of the country's workforce were made up of child laborers. 1/4 چوتھا حصہ جو ہماری پاپولیشن کا ہے اس میں بچے ہیں اور وہ بیچارے کام کرتے ہیں. ایک ورڈ ہوتا ہے fragile، بہت نازک. ایک تو نازک سافٹ ہوتا ہے نا، اس سے بھی نازک اس کی ٹرانسلیشن اگر ہم کریں تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں fragile، بہت نازک. پھر وہ آپ کا دل کا جو ایک جسم کا ایک لوتھڑا ہے جس کو آپ دل بولتے ہیں، اس سے بھی نازک. کہ جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ کتنا نازک ہے. اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو سخت جگہ پہ نہیں رکھتے ہیں. کبھی اماں پکڑ رہی ہے، کبھی ابا پکڑ رہا ہے، کبھی چاچا، کبھی تایا پکڑ رہا ہے، کبھی ماما پکڑ رہا ہے. اس کو چوما جا رہا ہے، اس کو نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. اور وہی فریجلٹی، اس کے مسلس، اس کی آنکھیں، اس کی نظر، اس کی جسامت کہ اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. کہ ایک ننھا سا پودا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ابھی 7 سال کی عمر میں پھل دینا شروع کر دے گا؟ 10 سال کی عمر میں اس کی ٹہنیاں اتنی موٹی ہو گئی کہ آپ کاٹ کے فرنیچر بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایکول، مسلمان برابر، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا. ابھی مسلمانیت کی ہم بات نہیں کرتے، انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ انسان برابر دنیا میں آیا. دنیا میں آنا اس کا برابر ہے، آکسیجن لینا بھی اس کا برابر ہے ہمارے لیے. ہم ان کی پرورش کیسے کرتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو کس جگہ پہ جمع کروا رہے ہیں. دیکھیے گا اور فیل کیجئے گا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اس چیز کو ختم کرنا یا نہیں. یا پھر نیکی اگر کہتے ہیں تو نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اس کے کوزز اسپیشلی پاکستان میں کیا ہیں میری نظر میں جو میں ریسرچ کر سکا ہوں، آپ نے بھی ڈسکس کیے ہوں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کو فیکٹریز میں، بازاروں، سڑکوں میں یا گلی محلوں میں بیچنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیے گا ون بائی ون. The first reason here in Pakistan is poverty. غربت ہے کہ اتنی غریبی ہے، اتنی غربت ہے پاکستان میں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم جب بچہ 6-7 سال یا 8 یا 10 سال کا ہوتا ہے ہم اس کو کام پر ڈال دیتے ہیں. ایک اس کی ریزن یہ ہے. The second reason is cultural beliefs. یہ جو آپ کی ثقافت میں ایک رسم رواج بن گیا ہوا ہے. جیسے امیر طبقہ میں ایک رواج کیا بن گیا ہے کہ ان میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر حال میں پڑھے،
کم سے کم میٹرک تو کرے, اگر نہیں کرے گا تو ہماری ناک کٹوائے گا. اسی طرح اس طبقے میں اس طرح کا ایک بلیف جنم لے چکا ہے کہ اگر ان کے بچے یا وہ اپنے بچوں کو لیبر میں نہیں ڈالیں گے تو ان کے ریلیٹیوز انہیں مذاق کریں گے یا ان کی انسلٹ وغیرہ کریں گے. وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر میں ڈالتے ہیں, کیونکہ ایک بلیف ڈیولپ ہوتا ہے تیرے بچے, میرا بچہ 3000 روپے کماتا, تم کیوں ان کا رکھا تھا, ان بھیج تو اسکول کی علم نہیں, 10ویں کر لے گا 12ویں کر لے گا, ان بھیج. تو ادھر ادھر سے سن کے, کیونکہ ہم ایک کیٹیگری کے لوگ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں, پھر دوسری کیٹیگری, پھر تیسری کیٹیگری, پھر چوتھی کیٹیگری, وہی بلیف ہمیں جینے نہیں دیتا ہے. اور ریزن کیا ہے؟ انویلیبلٹی آف گڈ اسکولز. اگر ہم غریبوں کی بات کریں, دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, 60 to 70 to 75 population of Pakistan is living in villages, urban areas, in suburban areas. Do you think there are good schools for children? وہاں پہ اچھے schools ہیں بچوں کے لیے؟ ہمارے پنجاب نے یا پورے پاکستان نے یا ہماری گورنمنٹ نے ایک اتھارٹی لی ہے, یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم میٹریکولیشن تک بچوں کو جو تعلیم ہے وہ فری دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسکول ہمارے ادھر یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان اسکولوں اور کالجوں میں کیا پڑھا ہو؟ اس لیے وہ وہاں پہ اپنے بچے نہیں بیچتے ہیں. ایک شیطانی سوچ اس طرح کی آتی ہے کہ وہاں سے بھیجنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو کسی فیکٹری میں بھیجیں, 4 پیسے آئیں, تاکہ یہ بھی کسی کام لگے اور ہمارے گھر کا چولہا بھی چلے. موروور انمپلائمنٹ. کچھ والدین جو اپنے بچوں کو کام نہیں کروانا چاہتے ہیں, ان کو فورس کرنا پڑتا ہے ان کے کام پر. ریزن کیا ہے؟ کہ انمپلائمنٹ ہے, پھر پہ اور نوکری نہیں ملتی. پھر والدین جتنے بھی ہیں وہ نوکری نہیں کرتے ہیں, بچوں کو نوکریاں مل گئی ہیں, کیونکہ والدین کی نوکری کسی اور نوعیت کی ہے, بچے تو صفائی وغیرہ کر کے بھی کچھ نہ کچھ کر لے کے آ جائیں گے. تو ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں امپلائمنٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بچوں کو چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے ہیں, اور جب اس میں وہ آ جاتے ہیں وہ بھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کو پھر کس طرح کی لالچ پڑتی ہے. Another reason is low wages. ان کی جو روزانہ کی دہاڑی جس کو پنجابی میں بولتے ہیں وہ بھی کم ہے. کسی کی 200 روپیہ ہے, کسی کی 300 روپیہ ہے, کسی کی 400 روپیہ ہے, کسی کی 100 روپیہ ہے, کسی کی 150 روپیہ ہے. اور اس میں کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے اپنی یہی چیز لو ویجز میں پاورٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ایک کامنالٹی ہے یہاں پر. اس وجہ سے انہیں اپنے بچوں کو کام پر بیچنا پڑتا ہے. Another reason, illiteracy. جہالت, ان پڑھ طبقہ جس کو عقل سمجھ سوچ نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی. ان پڑھ لوگوں سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ 50 to 60% ہے, اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کو اپنا نام لکھنا آنا چاہیے, پڑھنا آنا چاہیے. اگر ایسا ہے تو آپ پڑھے لکھیں. اگر آپ اصل بات ذہن میں رکھیں کہ لٹریٹ پرسن کہتے کس کو ہیں, تو شاید 5 to 10% پیپل ان پاکستان دے آر لٹریٹ, اور باقی 80 سے 90% یا فیصد لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں آتا جاتا ان کو, وہ لولے لنگڑے ہیں, اپاہج ہے میری نظر. تو ایک ریزن ان کی یہی بھی ہے کہ وہ اپنی لائف کو پلان نہیں کر پاتے ہیں کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. بچوں پہ بچے, فیملی بڑھتی جا رہی ہے, اس کو پلان کیسے کرنا ہے, ان کو کھلانا کیسے ہے, اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے, لٹریسی کیسے ختم کرنی ہے, وہ تو تب ہوگی جب ان کے ذہن میں ایجوکیشن آئے گی. ایک ریزن اس کی یہ بھی. Another reason is inflation. مہنگائی دن بدن چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان کی ویجز وہیں کی وہیں ہیں, لیکن کبھی پیاز مہنگا ہو رہا ہے, کبھی مرچیں مہنگی ہو رہی ہیں, کبھی چینی مہنگی ہو رہی ہے. کھانے پینے کی اشیاء وہ بڑی چیزوں میں نہیں جاتے. فرنیچر مہنگا ہو رہا ہے, یا 125 مہنگا ہو رہا ہے, 70 مہنگی ہو رہی ہے. دیکھو جناب, میں اپنے بچے کو اس واسطے کم تے پایا رہا, 125 مہنگا ہو گیا, میں بچے کو کم تے پا دیتا ہے, 125 ڈال دیتا, ڈبا مہنگا ہو گیا. تو مہنگائی کی مار ہر دن ایک نئی سٹک کے ساتھ آپ کو لگتی ہے, یہ غریبوں کو لگتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بیچارے مجبور ہیں اپنے بچوں کو کام کروانے کے لیے. اور اگر آپ کے بچے ایسے ہوں تو آپ سوچیں گے نہیں, غریبوں کے بچے ہیں, خیر چیک کیجیے ذرا. اور اس پکچر میں آپ نے اس بچے کو کاکے کو نہیں دیکھنا ہے, اس پکچر میں اپنے آپ کو فٹ کیجیے. اگر آپ کا بھی وواہ نہیں ہوا تو سوچئے کہ آپ کا بچہ اگر ہوگا تو یہ اگر اس کی فوٹو یہاں پر ہوگی تو آپ کو کیسا لگے گا. سوچئے کیسا لگے گا. How will you feel? My child is working like this. My child. آپ اس کو پکڑ کے گھر لے کے آ گئے کہ بیٹا تو کام تے نہیں جانا, میں تیرے ایسے کروں گا سارا کچھ. لیکن یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے جو اپنی موٹر بائک کی اوور ہولنگ کر رہا ہے,
اور کس جگہ پہ کام کر رہا ہے, ادھر ہی اس نے کھانا کھایا, انہی ہاتھوں کے ساتھ وہ کھانا کھائے گا. نہ اس کو بیچارے کو پڑھائی کا پتہ ہے, نہ اس کو نماز کا پتہ ہے, نہ اس کو روزہ زکوٰۃ کا پتہ ہے. اسی ایریا میں اس کی پوری زندگی گزر گئی. او چھوٹے جی بھائی جان, او بڑے جی بھائی جان, اے 10 دی چابی بنائی, اے 12 دی چابی بنائی, اے کٹنی آ ذرا مینوں, او چھوٹے اچال ہے کہ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو ایک پڑتی اور وہ جاتا, گالیاں تیری ماں کی, تیرے باپ کی, یہ اور وہ. اس بچے کے ساتھ اس کا کیا قصور کہ غریب معاشرے میں پیدا ہوا, غریب حکومت میں پیدا ہوا, غریب ملک میں پیدا ہوا, اس لیے. اور آپ ہی جاتے ہیں وہاں پر نہیں یار, اور چین سے تک نہیں یار, ہم ہی جاتے ہیں نا. اور ہم کیا کرتے ہیں, اس کو پیسے دے کے تو السلام علیکم, کیونکہ ہمیں تو اپنی پڑھی ہوتی ہے. یہ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو پڑھے گا نہیں میں تمہیں کینچی نے کام تے پا دینا. ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ یہ اتنا خوفناک کام ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا تو تمہیں ادھر لے جاؤں گا. لیکن یہ بیچارہ بچہ میرا حال ہے 6 سال کا بھی نہیں ہے, 7 سال کا بھی, میں نے نہیں فوٹو بنائی. یہ اس کے ہاتھ اتس جوگے ہیں اور یہ وہ اوزار تیار کر رہا ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا آپ ہی کے پینٹ میں یہ کھونسے گا. یہ میری نظر میں وہ اوزار ہے جو وہ تیار کر رہا ہے. بیچارے سے ہتھوڑی ہیمر نہیں اٹھایا جا رہا, but he is forced to do it. What is he doing? آدھا سیٹ چادہ لا کے بھائی, He's making tea. یہ عمر ہے اس کی چائے بنانے کی, یہ عمر تو ابھی اس کے دودھ پینے کی. اور امیروں کے بچے تو پل رہے ہیں اور غریبوں کے بچے, اور ہم ہی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جا پتر چاہ لا کے آؤ, چھوٹے چاہ لا کے آ. صاحب آئے تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر آپ کی نظر میں یہ کام اچھا ہے تو آپ اس کی پروموشن کرتے ہیں, اگر آپ کی نظر میں یہ کام برا ہے تو آپ حق رکھتے ہیں اس کا وہیں سے جڑ سے کلا کما کرنے کے لیے. لیکن وہ دل ہی نہیں ہے جس میں درد ہو. ہمارے دل میں جو درد والا سافٹ ویئر ہے وہ ہم نے انسٹال نہیں کروایا, وہ محبت والا کرایا بس, درد والا نہیں. کیا کہنا چاہیے یہاں بچے, اور وہ بھی عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے پھلے بیچ رہی, اور ہم اپنے بچے کو کہیں گے جاؤ بیٹا ایک پیکٹ جا کے لے آؤ, تو اس کو 5-10 زیادہ دے دیں گے, بس اتنا سا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ A child is helping another one build houses, carrying heavy loads. اتنا بھاری برکم وزن اٹھائے ہوئے. آپ کے بچے تو 1 کلو دودھ کا ڈول نہیں اٹھا سکتے. اور یہ دیکھیے جفاکش لوگ کہتے ہیں پٹھان بڑے کام کر دیں. وہ انسان نہیں, ان کے بچے نہیں. یہ آنکھ اور کان درد محسوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ دیکھو اور درد محسوس کرو, سنو اور درد محسوس کرو. اور جب آنکھ اور کان کے ذریعے سے کوئی چیز دل میں جائے گی تو دل کہے گا یہ سہولت میسر نہیں ہے. You have the right to dream. Can they dream? آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ بچے خواب دیکھ سکتے ہیں؟ Can they dream? They can't, in my opinion, they can't dream. کیونکہ ان کی تھکاوٹ سے جسم اتنا چور چور ہوا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں پہ سوئے ہوں. اور ہمیں ڈریم تو اس بندے کو آتے ہیں جس کے گرد کوئی دنیا اس طرح کی ہوتی ہے, خوبصورت دنیا نظر آتی ہے. آپ کو ڈریم اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو گاڑیاں نظر آتی ہیں, ہوئی میں نے بھی گاڑی لینی ہے. آپ کو ڈریم اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو دنیا حسین لگتی ہے. امریکہ کا ڈریم ہے, انگلینڈ کا ڈریم ہے, امیر ہونے کا ڈریم ہے, اچھی نوکری کا ڈریم ہے, اچھی بیوی کا ڈریم ہے, اچھی ساس کا ڈریم ہے, اچھے رشتہ داروں کا ڈریم ہے, اچھے گھر کا ڈریم ہے, اچھے کالج اور یونیورسٹیز کا ڈریم. ان کو ڈریم کیا ہے؟ سنوا جلدی چھٹی ہو جائے. ان کو ڈریم یہ ہمیں 5-10 روپے زیادہ مل جائیں. اور وہ کر کیا رہیں گے؟ اس زیادہ پیسے کا وہ محل تعمیر کر لیں گے یا کسی اچھی جگہ نوکری کر لیں گے. اس کے بارے میں سوچیے ذرا کہ یہ بچی بھی کہتی ہے I too have the right to dream. Look at that. This is happening particularly in Sialkot. Making footballs. میں نے وہ کمپنی کا نام یہاں سے چھپا دیا ہے کیونکہ میں اس کی مشہوری نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ والی کمپنی یہ کام کروا رہی ہے, لیکن وہ والی کمپنی تو نہیں کہہ رہی ہے کہ بھی بچوں سے کام کروائیں, کیونکہ چائلڈ لیبر کی وہاں پہ ریسٹرکشن ہے. ہر فیکٹری میں, ہر آرگنائزیشن میں چائلڈ لیبر کے رولز ہیں, دیر آر ریسٹرکشنز. لیکن ہم ان کو گھروں میں جا کے فٹ بال دیتے ہیں کہ بناؤ, کیونکہ مزدوری کم ملتی ہے نا. یہاں پہ آپ کا بچہ اگر نہیں درد نہیں تو اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ آپ ہیں یہ ELC میں اسی کے نیچے سپائکس بنا کے پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ فٹ بال بنا رہے ہیں. آپ کے دل میں درد ہے کہ یہ کیا ہے. اس بچے کو تو بھی پتا نہیں, اسے تو یہ پتا ہے کہ 2-3 فٹ بال بناؤں گا تو مجھے 100-200 روپیہ ملے گا. اس کی دنیا چھوٹی سی ہے, اتنی چھوٹی جتنا 5 روپے کا ایک سکہ ہوتا ہے. اس بیچاری کا کیا قصور کہ میں غریب گھر میں پیدا ہو گئی, میرے 8-10 بہن بھائی ہیں,
کہ مجھے روٹی بھی پوری نہیں ملتی ہے، پھر وہ کوستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے غربت میں پیدا کیا، لیکن دوسری طرف امیروں کو بھی تو پیدا کیا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے. پھول بیچ رہی ہے اور اس معاشرے میں یہ پھول بیچ رہی ہے، اور جب یہ پھول بیچتی اسی لوکیلٹی میں رہیں گی تو کتنی بھیانک نظریں اس پر پڑیں گی، کتنے لوگ اس کو غلط ہاتھ لگائیں گے، کتنے لوگ اس کو گھسیٹیں گے، گالیاں دیں گے، اور کب جا کے یہ کھانا کھائے گی، اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے گی، کب جا کے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے گی. پھول سوکھ جائیں گے اس کے ساتھ، وہ رو رہی ہے. اور آج کل تو یہ دور آ گیا ہے کہ لوگ پھول، نالے، پراندے، لڑدیاں، جوتیاں، یہ سارا کچھ بیچنے کے لیے نکلتے ہیں، کوئی لیتا نہیں ہے. اور بیگنگ کی پروموشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم چیز نہیں لیتے ہیں اور ان کو پیسے دے دیتے ہیں. پھر تو ان کا دل کرتا ہے سڑکوں پہ رہنے کا، رنگ برنگی دنیا کو دیکھنے کا، گھر جانے کو دل نہیں کرتا. لیکن کون اس چیز کی اجازت دے رہا ہے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ ان کا کیا قصور؟ ان کو تو اسکول میں جانا چاہیے. لیکن باپ اور ماں فٹ بال بنایا کرتی تھی، ان کی پوری نہیں پڑتی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اس میں لگا لیا. Is it happening here in Sialkot or not? کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ دیہاتی علاقے میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں ہیں. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کہاں ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری اپنے ماں باپ کا بس خیال رکھنا، کیا اس کو نیکی کہتے ہیں؟ کیا میری پڑھائی چائلڈ لیبر کی درد کو برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا میری سوچ کم سے کم اس کے بارے میں آواز اٹھانے والی بھی نہیں؟ ہیومن رائٹس کس کو بولتے ہیں؟ وہ ان کو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق. there are so many organizations working in the world. دنیا میں ہیومن آرگنائزیشن، ویلفیئر آرگنائزیشن بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اگر کر بھی رہی ہیں میں ان کو سراہتا ہوں، لیکن یہ جو بیماری ابھی تک ہمارے معاشرے میں ہے، یہ کیوں؟ یہ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا، اور آپ نے سب سے پہلے گھر جا کے اپنے والدین سے پوچھنا ہے، انہوں نے اپنے والدین سے پوچھنا ہے، رشتہ داروں سے پوچھنا ہے، اپنے نیبر سے پوچھیے ایسا کیوں. پھر جواب دیجئے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں. اگر سوئے ہوئے ہیں تو کون سی نیند میں سوئے ہوئے ہیں؟ ہر سال ہم کیا کرتے ہیں؟ چائلڈ لیبر ایلیمینیشن کا دن مناتے ہیں. لے جی آج چائلڈ لیبر ایلیمینیشن کا دن ہے، 2012 میں بھی منایا گیا ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر. سڑکوں پہ آگے فلائی کٹ پکڑ لیے، وغیرہ وغیرہ کر لیا. بچے چاہتے ہیں کہ ہم بھی پرندوں کی طرح اڑیں، کیونکہ پرندے آزاد ہوتے ہیں، بچے بھی آزاد ہوتے ہیں، اپنی دنیا کے آزاد بچے. ہم چاہتے ہیں ایسا ہو، ہم نے آرگنائزیشنز کو جوائن کیا ہوا ہے، لیکن ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہیں. یہ پکچر دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ہر سال چائلڈ لیبر ایلیمینیشن ڈے مناتے ہیں. تھوڑے سے فائدے بھی دیکھ لیجئے کہ اگر ہم بچوں کو کام کرنے کے لیے بیچتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ ٹاپک ڈسکس کیا تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی؟ آر یو ان فیور آف اٹ؟ آپ اس کی فیور میں ہیں کہ چائلڈ لیبر ہونی چاہیے؟ اس سال بھی آپ نے مینشن کیا کہ وہ بچہ کس سال کا ہونا چاہیے چائلڈ لیبر کے لیے. میری نظر میں چائلڈ لیبر کے صرف 2 فائدے. ایک فائدہ اس کا کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کماتے ہیں ان کے والدین کے لیے وہ سپورٹ ہو جاتی ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کا روٹی ٹکر جو ہے وہ چلتا ہے، چولہا جلتا ہے، صبح دوپہر شام کا وہ کھانا کھا سکتے ہیں، 1 ہفتہ کھا سکتے ہیں یا 1 مہینہ کھا سکتے ہیں. ایک فائدہ میری نظر میں یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی ہی عمر میں میچور ہو جاتے ہیں، چھوٹی ہی عمر میں دنیا دیکھ لیتے ہیں. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا 8-10 سال کا بچہ جو چائے بیچ رہا ہوتا ہے یا پھلے مہانے بیچ رہا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے. وہ تیز کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے اس کو تیز کیا ہوتا ہے. چھوٹی ہی عمر میں اس کو کھاد مل گئی، تیز تراز ہوتا ہے. یہ 2 فائدے میری نظر میں. اس کے نقصانات دیکھیے. سب سے پہلے اس کی جو چائلڈ ہوڈ ہے اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بچپنا تو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے کہ بچپن نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور آپ اپنا بچپن ذہن میں لے کر آئیے، کتنا خوبصورت ہوتا تھا، کلیوں والا، پھولوں والا، نرم رضائی والا، چھوٹے چھوٹے دوستوں والا، کھلونوں والا. کیا وہ انسان نہیں؟ اگر ہے تو آپ کے دل میں وہ درد نہیں آیا کہ ہم بھی وہ چیز اس بچے کے ساتھ جا کے شیئر کریں؟ اور کیا ہے ڈیپریویشن آف ایجوکیشن. اسے ایجوکیشن نہیں ملتی. جب وہ کام پر چلا گیا یا چلی گئی تو ایجوکیشن کہاں پہ ملے گی اسے؟ یہ سب سے بڑا نقصان. چائلڈہڈ اپنی زندگی میں وہ انجوائے نہیں کر سکتا. بچے کو یا انسان کو اپنی زندگی کے ہر فیزز میں سے گزرنا چاہیے. چائلڈہڈ، ٹین ایج لائف آتی ہے، پھر ایڈلٹہڈ، پھر ایک میچورٹی والی لائف آتی ہے، پھر اولڈہڈ. ہر فیز کا ایک اپنا ہی مزہ. جب آپ اپنے
چائلڈہڈ سے اڈلٹہڈ میں آتے ہیں تو آپ اپنے چائلڈہڈ کو مس کرتے ہیں. یار وہ بچے ہی چنگے سوچا کوئی نہ سن ہوندی نہ سوچا ہوندیاں ہاں تے نہ سوچا دین والی ہوندی سی. ہاں جی ابو امی بس سر پہ رہتے تھے, گڈیاں اڈانے سا, بنٹے کھیلنے سا, بیٹ گیم کھیلنے سا, آرام کی نیند سوتے, پتہ بھی نہیں تھا صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فلائنگ کوچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فولڈنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بچہ سو گے. اور آج جب ویسے ہی جیسے ہی آپ اس ایج میں سے نکلتے ہیں, ساری دیہڑی کھڈاندا بھی رہے گا نا 12-14 سال دے منڈے نوں نیند نہیں آئے گی. وہ ایک فرجائل ایج ہوتی, وہ بیچاروں کے پاس نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. الف بے پڑھنے کا کتنا مزہ تھا. یاد کیجئے جب ایک کلاس میں سے دوسری کلاس میں جب آپ کی پروموشن ہوتی تھی, نئی بکس کا کتنا مزہ تھا, نئی نوٹ بکس کا کتنا مزہ تھا, نئے یونیفارم کا کتنا مزہ تھا, نئے بیگ کا کتنا مزہ تھا, نئے کوٹ شوز لینے ہیں, نئی پینسل وغیرہ لینی ہے, نئے کلرز لینے ہیں. وہ چام کتنا تھا اور اس کی محبت اور اٹیچمنٹ کتنی تھی. ان بیچاروں کے پاس تو ہے ہی نہیں. لیکن جب وہ اس چیز کی جھلک دیکھتے ہیں امیر لوگوں میں تو ان کا دل کرتا ہے, تو وہ چوری کر کر کے وہ پینسل پکڑتے ہیں, ربڑ پکڑتے ہیں, چاک پکڑتے ہیں, زمین میں سے کوئی پتھر اٹھا کے اس کو دیوار پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں, اسی طرح کی کلاکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ چیز ان کے اندر چھپی ہوتی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد کوئی داد لینا نہیں ہے. آپ کے دل میں یہ ساری چیزیں گول کے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ درد پیدا ہو. تو جب یہ پریزنٹیشن ختم ہو تو اپنے دل سے پوچھیے گا, بھائی کوئی درد ہوا؟ اگر نہیں ہوا درد تو شرمندگی محسوس کیجیے. ڈیپریویشن آف سپورٹس, ایجوکیشن کے علاوہ ان کی کھیل کوئی نہیں. چھوٹے بچے کھیل کوئی نہیں کیونکہ کام پر ہیں, اور چھوٹے چال لیا, اور چھوٹے دادی چابی پڑھا, وہ بیچارے کیسے کھیلیں گے؟ جیسے ہی استاد اس طرف ہوا, انہوں نے وہ ایک ٹین کا پیپا رکھا, بال کسی چیز کا بنایا, بیٹ کسی چیز کا بنایا, کھیلنا شروع کر دیا. استاد آ گیا, استاد آ گیا, استاد آ گیا, استاد آیا, پھر وہ چابی جناب. وہ چائے اگر کسی کو دینے کے لیے گیا ہے تو رستے میں کوئی بچے میچ کھیل رہے ہیں تو ان کو دیکھنا شروع کر دے. پھر اچانک سے اس کو کوئی کہتا ہے کہ یار تو چاہ دیں چلا سا. تو ہم نے ان کی سپورٹس بھی چھین لی, ہم نے ان کی ایجوکیشن بھی چھین لی, ہم نے ان کا بچپن پورے کا پورا چھین لیا, اور ہم دیکھتے رہے. ہماری آنکھوں کے سامنے اس چیز کا دیہانت ہوا اور ہم دیکھتے رہے. ڈیپریویشن آف ریکریشن, موج مستی کرنا بھی ہم نے ان سے چھین لیا. آپ کے بچے تو کہتے ہیں کہ ہمیں لے جاؤ, پارک لے جاؤ, وہ بیچارے کہاں پر جائیں. آپ کی گاڑی رکتی ہے وہاں پر اور پھول بیچنے کے لیے آتی ہے, لیکن کام وہ پارک کے باہر کر رہی ہوتی, بیچاری اندر نہیں جا سکتی. صلاحوں کو پکڑ کے کیا کرتی ہے, دیکھتی ہے کہ اندر بچے کھیل رہے ہیں, لیکن میں تو یہ پھول بیچوں گی تو مجھے 4 پیسے ملیں گے, تو گھر جا کے میں کوئی روٹی ٹوکر کھاؤں گی. لیکن جو بچے آپ ساتھ لے کر گئے ہوتے ہیں ان کی نظر میں تو وہ بچے نظر ہی نہیں آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان جھولوں کی نظر ہے جو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو سردر لگی ہوتی ہے کہ گھر ہوندے نے بھی میں گھنٹہ کہتے لے آ کے نہ کچھ جھونٹے دے دم, اور وہاں پہ اندر جا کے دیکھیے کہ وہ مکئی وغیرہ بک رہی ہے, بچے بیچ رہے ہیں, بالز بیچ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ رہے ہیں. پھر بھی عقل نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے ہمارے معاشرے. ہمیں مسلمان ہونے کا حق ہے, ہمیں انسان کہلوانے کا حق ہے نہیں. اور کیا چیز چرائی جاتی ہے؟ ریسٹ. کیا وہ بیچارے ریسٹ کر سکتے ہیں؟ وہ چھوٹے وہ تو ریسٹ پہ کرنا ہے. اچھا استاد جی, وہ پھر اٹھتا بیچارہ, استاد جی بس ابھی تھک گیا, وہ تو چاہ دیں گیا ہے نہیں دیر کتنے لا دیتی ہے, استاد جی تھک گئے ہیں, ٹوٹر کے تھک گئے ہیں, بیٹھ گئے ہیں تھوڑی دیر. آپ کا بچہ زید عمر بکر یہ کام کرے, آپ کے دل پہ کیا بیتے؟ ہاں ان کے والدین تو دل رکھتے ہی نہیں ہیں, دل نکال کے انہوں نے آرٹیفیشل کوئی چیز وہاں پہ رکھ چھوڑی, لیکن آپ لوگ نہیں دیکھتے ہو یہ ساری چیزیں. اور کیا کیا چیز ان سے چھینی گئی؟ فوڈ, کھانا بھی ان سے چھینا گیا. آپ کو یہ پتا ہے وہ کھانا کون سا کھاتے ہیں؟ شادیوں سے چرایا ہوا کھانا, مالکوں کا بچا ہوا کھانا, مالکوں کا سوکھا کھانا, پچھلی رات کا کھانا وہ کھاتے ہیں. اور کن ہاتھوں سے وہ کھاتے ہیں, اور ہم اس کی پروموشن کرتے ہیں. غریباں دے بال, غریب تو ہیں لیکن آپ کا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے کہ جو میں کھاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی بھی وہی کھائے, لیکن ہم تو ان سے چھینتے ہیں. اگر ہم رستے میں کچھ کھا رہے ہوں گے تو اپنا جھوٹا ان کو دیں گے. اور کیا چیز چھینی ہے آپ نے؟ دوست چھین لی انہوں نے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں ویسے دوستوں کو دوست میں لیے ہوئے ایسے جا رہے تھے, ایسے آیا نہیں, ان کے تو دوست ہیں ہی نہیں. اگر دوست ہیں تو اسی لوکیلٹی کے دوست ہیں اور وہ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. ہم نے ان کی زندگی تنگ اتنی کر دی ہے کہ وہ بیچارے سانس بھی نہیں لے سکتے. اخباروں میں یہ ٹاپک پڑھتے ہیں, کتابوں میں یہ ٹاپک پڑھتے ہیں, ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں یہ ٹاپک ملتا ہے, لیکن ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے والدین کی خدمت کرنا. صرف ہوم سکنس, بہت سے ایسے بچے ہیں جو دوسرے شہروں میں جا کے کام کر رہے ہیں,
یا بہت سے ایسے بچے ہیں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، لوگوں میں گھروں میں کام کر کے، دوسرے شہر میں کام کر کے، فیکٹریز آرگنائزیشن میں کام کر کے وہ بیچارے گھر نہیں جا سکتے ہیں، پھر ان کو گھر کی یاد آتی ہے، وہ اپنے گھر کا بیڑا یاد کرتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو ویسٹ ہیں اس دنیا کی، ہم رولنگ سٹون ہیں، ایک آیا تو اس نے کک ماری، دوسرا آیا اس نے اس طرف کک مار دی، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو نہ ہونے کے برابر. یہ دنیا میں آئے، رولنگ سٹون بنا دیا ہم نے ان کو، اور ان کی سیلف اسٹیم ہے ہی نہیں ہے، عزت ان کی کوئی نہیں، گالیاں دی جاتی ہیں ان کو، برا بلا کہا جاتا ہے ان کو، جھڑکا جاتا ہے ان کو، مارا جاتا ہے ان کو، اور کیا کیا جاتا ہے، چائلڈ ابیوز، اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. اس ورڈ کی میں تفصیل میں نہیں پڑھوں گا، کم کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کتنی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، برے کاموں کا اجرا ہے ان کی وجہ سے. فزیکل ہیرسمنٹ، جسمانی ان کو سزا دی جاتی ہے، پائپ جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں ان سے مارا جاتا ہے، لوہے کے جو اوزار ہیں وہی ان کو مارے جاتے ہیں، اسی جادو سے جس سے وہ کام کر رہا ہے یا کر رہی ہے اسی سے مارا جاتا ہے، اسی پائپ پر سے اس کی پڑھائی کی جاتی ہے. انسان نہیں ہے وہ، اگر ہیں تو پھر ہم لوگ کھائیں. گریڈ فار منی، ایک جو ڈی میرٹ یہاں پہ ہے، جب وہ پیسہ ان کی، آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے بچے کو جب آپ 10 روپے یا 50 روپے یا 100 روپے دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچوں کو پیسے دینے سے ان کی لالچ بڑھتی ہے؟ جب ان کو عیدی ملتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے 100 نہیں ہمیں 500 ملے، اور جب چھوٹی عمر میں ہی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو مجھے 100 ملے گا، تو پیسے کی لالچ ان کو وہ کام زیادہ کرنے پہ مجبور کرتی، اور اس طرح وہ کام زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا ہو. انجوائے ورکنگ، اور سب سے اہم چیز جب وہ چائلڈ لیبر میں آ جاتے ہیں تو ان کو کام کرنے کا مزہ بڑا آتا ہے. کام کرنے کا مزہ اس لیے آتا ہے کہ نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں، وہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ 10-12 سال بعد میں جا کے سننے کو ملنی. گفتگو جو بچوں کی ہوتی ہے، یہ بڑے بھی سامنے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ذہن میں لے کے آئے گا، 1 یا 2 دفعہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہوگا کہ آپ جا اسکول رہے ہیں لیکن نظر آپ کی کسی بچے پہ پڑ رہی ہے کہ وہ ٹائر ٹھیک کر رہا ہے، ٹیوب ٹھیک کر رہا تھا، وہ کہتا ہے یار اسکول نہ تو ہے، کام ہی چنگا. آپ کو اس کام میں ڈیلائٹ مل رہی ہوتی ہے. کسی میسن کو دیکھتے ہیں، راجڑے کو دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار بنا رہا ہے، یار یہ کتنا آسان کام ہے، یہ کیا اسکول میں پڑھائی کرنا پڑتی، آپ کو اس چیز میں ڈیلائٹ مل رہی ہوتی. اسی طرح وہ بھی ان کاموں میں ڈیلائٹ فیل کرتے ہیں. لک فار شارٹ کٹس، چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے، چھوٹے چھوٹے شارٹ کٹس کی مدد سے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا شروع کرتے ہیں. اور کیا سیکھتے ہیں؟ ان کو چوری کی عادت پڑتی، گھر کے کبھی کوئی چیز استاد کی لے گئے، کبھی کوئی چیز کسی کے گھر سے چرا لی، جھوٹ بولنے کی ان کو عادت پڑتی، بیک بائٹنگ کرنے کی ان کو عادت پڑتی ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ کریں گے تو ان کی عزت بڑھے گی نا، کیونکہ انہیں تو جمع تفریق کا پتہ نہیں ہے، اچھے برے کا پتہ نہیں ہے، گناہ اور ثواب کا پتہ نہیں ہے انہیں. اسی معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے اس بچے کی تربیت اس طرح کی کہ یہ چیزیں پروان چڑھیں. اور کیا ہوتا ہے؟ بیڈ سوسائٹی میں وہ رہتا ہے. ان کی اچھی سوسائٹی کیا ہوگی؟ بچوں کی اچھی سوسائٹی ویسے کیا ہو سکتی؟ بیڈ سوسائٹی میں سے رہنے میں کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو کیریکٹر بلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ پور ہو جاتی ہے. پور کیریکٹر، پور لینگویج، پور ڈریسنگ، پور ہیبٹس، اوور آل ہی از ہیونگ پور پرسنالٹی. آپ نے اپنے بچے کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو اس کے اوپر ایک قسم کا ایک لباس اوڑھنا ہے اور پھر فیل کرنا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. در تب ہوگی، ویسے نہیں ہوگی. پاورٹی انکریزز. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے جو بچے کام کر رہے ہیں اس میں غربت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہی؟ اس میں مزید غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. غریب کا بچہ غریب، غریب کا بچہ غریب، غریب کا بچہ غریب، کیونکہ ان کے کام ہی نہیں ہیں امیری والے، کیونکہ وہ لیبرر کے لیبرر ہی رہیں گے، کیونکہ ان کی سوچ چھوٹی ہے. 100-200 روپیہ یا میکسیمم 300 روپیہ وہ جب مل جاتا ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جو لیبررز ہوتے ہیں یا بچے بھی ہوتے ہیں جب کام جو دیہڑی پہ ہوتے ہیں، ان کو جب 2 کی جگہ 400 مل جاتا ہے تو اگلے دن چھٹی کر لیتے ہیں. چھٹی کیوں کر لیتے ہیں؟ کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تو 2 دن کا پیٹرول پڑ گیا ہے تو ہم پرسوں آئیں گے تو پھر کام کر لیں گے. کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے غربت کی لائن سے اوپر آنا ہے اور امیر ہونا ہے اور شہنشاہ بننا ہے. ان کی تو سوچ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی وہ سوچ والی جو نس ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ تم غریب ہو، غریب ہی رہنا ہے. اپنی اوقات دیکھ، اپنے باپ کی اوقات دیکھ، اپنے دادا کی اوقات دیکھ. تو اس کو اور زیادہ سپریس کیا جاتا ہے وہ بیچارہ، کیونکہ وہ خواب نہیں دکھائے جاتے نا.
وہ چیزیں سامنے نہیں رکھی جاتی. اور جب چیزیں سامنے نہیں رکھی جائیں, مجھے یہ بتائیں وہ کون سی سائنس ہے جس سے آپ خواب دیکھنا شروع کریں گے؟ بہت سے ایسے غریب دنیا میں لوگ ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں سمندر نام کی کوئی چیز ہے, دنیا میں پہاڑ نام کی کوئی چیز ہے. ہمیں کیسے پتا چلا پہاڑوں کا؟ ہم نے ٹیلی ویژن دیکھا, ہم نے رسالے میگزین دیکھے, وہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ پہاڑ بھی. جو لوگ کراچی نہیں گئے یا دوسرے ملک میں نہیں گئے ان کو کیا پتا سمندر کیا ہے؟ پتا ہے سمندر کیا ہے؟ نہیں پتا. یہ جو بھائی گئے ہیں جہاں پہ سیلاب ہے, پچھلے سال کی بات ہے, یہی سال کی بات ہے, کہ کچھ ایسے پاکستان میں ایریاز ہیں جہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ پیسہ کیا ہوتا ہے, کوائن کیا ہوتا ہے, 5-10 روپے کا نوٹ کیا ہوتا ہے, بازار کیا ہوتے ہیں, ان کو اس چیز کا بھی کانسیپٹ نہیں. کہ جب ان لوگوں نے مخیر حضرات نے وہاں پہ جا کے ہیلپ کی 400-500 روپیہ, تو ان کی نظر میں نوٹ آئے, ایک نئی سوچ آئی, پھر بازاروں میں جانا شروع ہوئے کہ ان کو لگانا کدھر ہے, تو وہ جگہ ڈھونڈیں وہاں پہ یہ چیز دیکھے تو ہمیں کوئی چیز ملتی. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک وہ چیز آنکھوں میں نہیں آئے گی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. الٹریسی انکریزز. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کام ہونے سے الٹریسی ختم ہو رہی ہے؟ مزید بڑھ رہی ہے. امیروں کے بچے امیر ہوتے جا رہے ہیں, غریبوں کے غریب ہوتے جا رہے ہیں, وہ شودر کے شودر ہی رہیں گے. ہماری سوچ کہ یہ ایسے کے ایسی رہیں کہ اگر یہ بن گئے, جیسے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اس کی نہایت ذلیل انسان دنیا میں گزرا ہے, ہٹلر. وہ کہتا ہے دنیا میں 3 قومیں ہوں گی, ایک وہ جس کو میں نے ہلاک کرنا ہے, دوسری قوم وہ جو ہم ہیں, اور تیسری قوم وہ ہوگی جو ہماری غلامی کرے گی. دشمنوں کو مار دیا, ایک اپنا سٹینڈ لے لیا, اور جو باقی بچ بھی گئے ہیں سلیوری, ہماری نوکری کرے گی. ہماری نوکری نہیں کرے گی تو فرعون کا بھی یہی حال تھا, بادشاہت بنائی اور باقی سارے لوگوں کو نوکر بنا. سجیشنز کیا ہیں میری نظر؟ آئیے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پڑھیں, سوچیں, دیکھیں, اپنے وجود کے بارے میں دیکھیں کہ یہ کیوں ہے. سب سے بڑی ذمہ داری جنہاں دے گھر منڈا آیا ہے انہاں دی ذمہ داری, جنہاں دے گھر کاکی ہوئی انہاں دی ذمہ داری. اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے اگر پیدا کیا ہے تو رزق بھی دوں گا, لیکن اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا, ٹھیک ہے رزق بھی دے گا, راتی آ کے دیکھنا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے پہنچایا کہ نہیں. رزق ویسے پہنچتا نہیں ہے, پرندوں کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا ہوا ہے, وہ نوکریاں نہیں کرتے ہیں لیکن ان کو وہ رزق جا کے ملتا ہے. ماں جاتی ہے باہر رزق اکٹھا کرتی ہے اور بچوں کو آ کے فیڈ کرواتی. اللہ نے وعدہ کیا ہے والدین کے رزق کا بھی اور ان کے بچوں کے رزق کا بھی, لیکن ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم دین کا ایک حصہ پکڑ لیتے ہیں, اچھی باتوں کا ایک چیپٹر میں سے, پوری کتاب میں سے ایک چیپٹر اچھا لے لیتے ہیں, باقی کو اسٹڈی نہیں کرتے ہیں, تو بیلنس کیسے ہوگا زندگی؟ ان کی ذمہ داری سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ شفقت اور محبت اپنے بچوں کے لیے پیدا کریں. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو چوما جاتا ہے, اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے, اس کے اندر اپنا پیار ٹرانسفر کیا جاتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کو اٹھا کے اس کی ماں تک پہنچایا جاتا ہے کہ اے کڑی ہے, تیرا منڈا ہے, یہ کڑی ہے. پھر وہ اپنی محبت کی چھاپ لگاتی ہے اس کی چیکس پر, اس کے منہ پر, اس کی چھاتی پر یا اس کے ہاتھوں پر کہ میں تیری ماں ہوں, مجھے تجھ سے پیار ہے. اور وہ جیسے وہ انفرا ریڈ کے ذریعے, کیا بلوٹوتھ کے ذریعے آپ کی چیزیں ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں نا, اسی طرح ماں کی محبت بچے کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ بچہ کھنچتا چلا جاتا ہے. اس کو تو نہیں پتا نا ماں باپ کیا ہوتے ہیں کیا نہیں, لیکن وہ والا سافٹ ویئر بلوٹوتھ کے ذریعے یا بلوٹوتھ انسٹال کی جاتی ہے اور وہ چیز ٹرانسفر کی جاتی ہے. اب 8ویں یا 10ویں میں جو بچہ پڑھتا ہے اسے پوچھیں کہ تمہیں اپنے بچے سے پیار ہے, کہ کیڑا بچہ, ابھی تو وہ دنیا میں نہیں آیا, ابھی تو میرا بیاہ بھی نہیں ہوا ہے. تو وہ محبت ابھی آپ کے اندر ڈالی نہیں گئی. اور ایک نظر میں جب آپ کا بچہ آپ کو دکھا کے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر اس ماں سے پوچھیے کیا حال ہوتا ہے جب اس ماں کا بچہ اس کے سامنے نہیں آتا صرف ایک دفعہ. وہ محبت سب سے پہلے اس کے دل میں ڈالنا. جب محبت ڈالی جائے گی تو آپ کو درد ہوگا نا کہ میرا بچہ رو رہا ہے, اسے پانی چاہیے, میرے بچے کو دودھ چاہیے, میرے بچے کو کسی طرح کی خوراک چاہیے. آپ لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں کیوں بتائیے؟ کہاں پڑھا تھا ان سے محبت کرنی چاہیے؟ کس نے کہا ماں باپ سے محبت کرو؟ وہی کہا, قدرتی ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار آپ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا پیار بچوں کے لیے قدرتی ہوتا ہے, تو وہ ماں کا پیار بچوں کے لیے قدرتی ہوگا جب وہ چیز ٹرانسفر کی جائے گی. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا بچہ ہے اور قدرتی طور پر وہ پیار اس میں ٹرانسفر ہو گیا ہے. اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ ایک اسکالر نے کیا کیا, دانشور نے کیا کیا, کچھ ماؤں کے بچے جب وہ پیدا ہوئے تو مکس کر دیے,
اب ان ماں کو پتہ ہی نہیں تھا میرا بچہ کیڑا، میرا کیڑا بچہ، ان کو کسی اور کے بچے دے دیے گئے. اب آپ کو لگتا ہے جو اصلی بچہ تھا وہ جب بڑا ہوگا کہے گا میری ماں کتنے ہوئے تسی میں نہ ڈرامہ کیتا ہے منو تسی چھپاتا سی ہیں، میری ماں میرے نہ رہے پیار صحیح نہیں ہےگا ہے، منو کو 2 نمبر لگ رہا ہے، منو لگ رہا ہے تسی میری ماں نو چھپایا ہے. تو آپ جس بچے سے بھی پیار کریں گے وہ آٹومیٹکلی وہ چیز اس میں ٹرانسفر ہوگی. لیکن اپنا بچہ اسی ماں کا بچے کی محبت اس طرح سے نہیں ہوتی. ہم نے وہ ماں کی شفقت قدرتی ہوتی ہے، وہ کسی بچے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے نا، کوئی سا بچہ بھی اس کی ماں کے سامنے لا کے رکھتی ہے، اس کو تھوڑی پتا تھا کہ یہ میرا بچہ، اس نے دیکھا تھوڑی ابھی، اس کے تو سامنے لایا جاتا ہے. تو پھر وہی شفقت جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے اس بچے میں. اب وہ بچہ ایک دفعہ دکھا کے آپ اس ماں کو بولیں کہ نہیں جرینا اینج کر، تو اے والا بچہ نہیں، اے تو دوجا لے لے، ہیں سفینہ دا بچہ لے لے، نہیں وہی بچہ مجھے چاہیے. ابھی ایک دن کا تو ہوا ہے، یہ نہ لو دوسرا لے لو، بچہ کے پر سے. تو اب ایک دن کا بچہ ہے، کوئی دوسرا کیوں نہیں لے رہی ہے؟ کیونکہ اس کو دکھا دیا گیا، اس کو اس بچے کی رجسٹری دکھا دی گئی کہ یہ بچہ اصلی بچہ تمہارا ہے. تو مائیں اصلی بچوں سمجھ کے جب پیار کرتی ہیں تو وہ پیار ٹرانسفر ہوتا ہے. کسی دوسرے بچے کے لیے اگر وہ پیار ٹرانسفر کیا جائے تو یہ بھی قدرتی ہے کہ وہ پیار ٹرانسفر لازمی ہوگا. آزمائیے گا اس چیز کو. یہ ٹوٹا پجا موبائل مثال کے طور پر، یہ اگر آپ کے ہاتھ میں پڑا ہے تو مجھے حسد ہوگی کہ یار میں اس کو لے لوں. لیکن جب میں نے اس کے ساتھ کچھ دن گزارے، میری اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو گئی، دن بدن اس کی اٹیچمنٹ ہوتی گئی. جب میری محبت اس کے لیے ہو گئی تو کل کلاں اگر اس سے اچھا بھی آ جائے گا تو میں لینا چاہوں گا. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو کل کلاں ہے اس کے لیے محبت میری زیادہ ہے، اس کے لیے کم ہے. چھوٹی سی مثال دی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. ابھی شروع میں 100 یا 150 کے قریب آپ کے سامنے جانور لائے جاتے ہیں، آپ کسی کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. لیکن اسی جانور کو جب آپ ایک ہفتہ اپنے پاس رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ اس جانور کو واپس اس جھنڈ میں بھیجو، بھیجیں گے آپ؟ وہ بیچ کے کوئی دوسرا لے لو؟ نہیں. آپ نے ایک ہفتہ اس کے ساتھ ٹائم گزارا، آپ کی اٹیچمنٹ اور محبت اس میں ٹرانسفر ہوئی، اور پھر قطعی طور پر آپ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے. اور جب اس کے گلے پہ چھری پھرے گی، اللہ کے لیے قربان ہوگا تو آپ کا دل دکھے گا. جب ہمارے معاشرے نے، جب ہمارے والدین نے، ہمارے داداؤں نے، ہماری دادیوں نے، ہماری گورنمنٹ میں، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے دوستوں نے اس چیز کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں کی تو ان کا خیال کیسے آئے گا؟ جب رشتہ داریوں کی محبت پیدا نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمان تجھ میں تب آئے گا جب دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرے گا. تو محبت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیٹس اٹ. وہ کہتے کیا ہیں، ان کی تعلیمات پہ پورا اترنے کو محبت کا نام دیا جاتا ہے. اور سب سے پہلے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت. یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے والدین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈالی جاتی ہے. لیکن کس نے کہا یہ فرض ہے؟ کون سے اسکرپچر نے کہا یہ چیز فرض ہے؟ اس اسکرپچر میں یہ چیز نظر نہیں آئی کہ سب سے پہلے اللہ کی محبت، کہ اللہ کے لیے اپنا پورے کا پورا کنبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو قربان کرنے لگے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کے گلے پہ چھری پھیرنے لگے ہیں اللہ کے لیے. اس کی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں اللہ کے لیے. اور ہم کس کی تعلیمات کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر جو محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے وہ کس نے بھری ہے؟ وہ سیلفشنس کی پروموشن کس نے کی کہ اتنی محبت کہ ہم اپنے بچے کو 2 دن اگر آنکھوں کے سامنے نہ آئے تو تڑپ رہی ہوتی ہے اس کی ماں. اس کی ماں اتنا تو نماز کے لیے نہیں تڑپی، اتنا تو روزے اور زکوٰۃ کے لیے نہیں تڑپی ہے. بچہ نہیں پہلا ابدا میرا ہفتہ ہو گیا. اللہ کی راہ میں پیسہ قربان کرنا پڑ جائے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو بچے کہاں سے قربان کریں؟ ان کے اندر لو کیسے ٹرانسفر کریں گے؟ انکارپوریٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے نے، ہمارے اساتذہ کرام نے وہ ڈالنی ہیں. پھر دیکھیے محبت، میں کہتا ہوں وہ پل پہ جو نہر ہے اس سے محبت کرو. اور کیوں کروں؟ تو یار یہ دیوار ہے اس کے ساتھ محبت کرو، یہ کرسی ہے اس کے ساتھ محبت کرو. تو اس کی ریزن پوچھیے کیوں؟ کہ ہم دنیا میں آئے ایک اسکرپچر کے ساتھ، ایک پریکٹیکل بک کے ساتھ. کس کے ساتھ محبت کرنی ہے کس کے ساتھ نہیں وہ کتاب بتائے گی. اور کچھ قدرتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دی گئی ہیں وہ آپ لوگوں کا اور ہمارا امتحان ہے کہ اولاد یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ آپ کو اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے، یہ بال کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. تمہاری ڈائریکشن ادھر ہی لگی ہوئی ہے، ادھر سے اللہ اکبر ہو رہا ہے، تمہاری ڈائریکشن ادھر ہی لگی ہوئی، ادھر سے اللہ اکبر ہو رہا ہے، ہوئی نہیں ہے، پوری فلم دیکھ کے جائیں گے وغیرہ. محبت انکارپوریٹ کی گئی. ان کی ذمہ داری ہے کہ محبت ان کو دیں
اور ایمان جیسی طاقت ان کے دل میں دیں. کیونکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے ماں اس کو بوسہ دیتی ہے, پیار کرتی ہے, اور دوسرا کام کیا کرتی ہے, اذان دیتی ہے, اس کو ایمان دیتی ہے. اور اذان دے کے بعد جناب ٹھیک ہو گئے, وہ 5-6 سال کا ہوئے گا تو ان کو ہی کاری لگواؤں گے, 8-10 سال کا ہوئے گا تو سپارہ پڑھنا شروع کرے گا. بس اتنا سا پارٹ ٹائم ایمان دیا جا رہا ہے اسے. اور کیا دینا ہے اسے؟ فوڈ دینا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. شیلٹر دینا ہے, ان کی ذمہ داری ہے. کلوتھ, ان کو کپڑے دینے ہیں, ان کو ایجوکیشن دینی ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو سیفٹی دینی ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ان کو پیسفل انوائرمنٹ دینا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو اکوالٹی, ایک جیسی یکسانیت دینی ہے بچوں میں. بچے کے ساتھ زیادہ پیار نہیں کرنا, بچی کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کرنا ہے جتنا بچے کے ساتھ کرنا ہے. یہ والدین نے کرنا ہے. اور ان کو معاشرے میں ایک سٹیٹس بھی دینا ہے. اس پہ ہم نے ایک بہت لمبی چوڑی تقریر بھی کی تھی, لیکن اب اس میں سے کچھ پوائنٹس لیے گئے ہیں, ساری کی ساری نہیں ہیں. یہ رسپانسبلٹی والدین کی ہیں, پیار, ایمان اور یہ روزمرہ کی چیزیں, تعلیم اور ایک سٹیٹس. پیار, ایمان, روٹی کپڑا مکان ہے جی, ایجوکیشن اور باقی ہلکی پھلکی چیزیں. حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اکا دکا کر کے آپ لوگوں تک کی چیز پہنچاتا ہوں. والدین کی ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری. آپ نے بہت سے ملک دیکھے ہوں گے جہاں پہ غربت ہے, پہلے تو وہاں پہ چائلڈ لیبر کا بالکل خاتمہ ہے, اور جو لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں حکومت ان کو فنڈ کرتی, کیونکہ وہ لوگوں سے ہی پیسہ لیتے ہیں اور لوگوں پر ہی وہ پیسہ لگایا جاتا ہے. حکومت کی ذمہ داری سب سے پہلی کیا ہے کہ وہ چائلڈ لیبر پہ ریسٹرکشن لگائے. جہاں جہاں چائلڈ لیبر ہو رہی ہے وہاں پہ چھاپے مارے جائیں, اس آرگنائزیشن کو بند کیا جائے, اس فیکٹری کو بند کیا جائے, اس اسکول اور کالج کو بند کیا جائے جہاں پہ چائلڈ لیبر ہو رہی ہے. سب سے پہلے ذمہ داری حکومت کی ہے, اس لیے کہ حکومت طاقت رکھتی ہے, اس کے پاس فورس ہے, اس کے پاس پولیس ہے, اس کے پاس آرمی ہے, اس کے پاس ننجا پولیس ہے. وہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں اگر کروانا چاہیں. یہ ختم کرنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ جو انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں دیہڑی پہ, کیونکہ ہر ملک میں مزدور کی جو ڈیلی ویجز ہیں وہ فکس کیے جاتے ہیں, وہ ان کو بڑھائیں تاکہ وہ بیچارے اپنا روٹی ٹکر آسانی سے کھا سکیں. They should increase in the daily wages of the laborers or the people who are having salary. Moreover, there should be education, and education must be compulsory for children. ہر بچے کے لیے تعلیم لازمی, ہر بچے کے لیے, چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے, ہر بچے کے لیے تعلیم اکوالٹی کے ساتھ فرض. Moreover, in my opinion, they should provide employment. انہیں نوکریاں بھی دیں جو بے روزگار بندے ہیں, جیسے ایڈوانس کنٹریز میں یہ والا سسٹم رائج کیا گیا. انہیں نوکریاں دیں تاکہ وہ اپنے بچے کو پڑھا سکیں, تاکہ وہ اپنے بچے کو کام پہ نہ بیچیں. ان کے پاس پیسے ہی اتنے زیادہ آئیں کہ وہ اپنے بچے میں اکوالٹی لے کے آئیں, فوڈ, شیلٹر, کلوتھ اور ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کر سکیں. اور کیا کرے گورنمنٹ؟ پرووائڈ فری ایجوکیشن ٹل میٹریکولیشن. کم سے کم اگر غریب ملک ہے یہ تو کم سے کم 10ویں تک, میٹرک تک ان کو فری ایجوکیشن دے دیں. کیونکہ میری نظر میں میٹرک جو کوالیفیکیشن ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے, بیسک. جیسے کسی میچ کے جو پہلے 15 اوور بہت لازمی ہوتے ہیں, اسی طرح ایجوکیشن کے جو پہلے 15 اوور یہ 10ویں جماعت تک ہیں وہ بہت زیادہ لازمی. اس کو کم سے کم کمپلسری بنائیں, اور جو والدین اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجتے ان کو فائن کیا جائے. میری نظر میں ان کو سزا دینی چاہیے. جیسے چائنا میں انہوں نے تو پاپولیشن کے اوپر بین لگایا ہوا ہے, ایک علیحدہ سے رول ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر رول بناتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ان کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا اس معاملے میں. ہر بچہ ایجوکیشن, جب ایجوکیشن میں آ جائیں گے تو آپ پھر دیکھیے گا آپ کا GDP کہاں پر جاتا ہے. ان امپلائڈ جو بندے ہیں ان کو سپورٹ کریں, اور جو بڈھے بابے بیچارے ہو گئے ہیں جو کام دھندا نہیں کر سکتے ان کو بھی حکومت سپورٹ کرے. اور کیا کرے؟ اور چیک اینڈ بیلنس بھی رکھے. جو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ملک میں, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, ان پہ اپنا چیک بھی رکھے, کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے, ہیومن سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہے, جو کام دھندا کچھ بھی نہیں کرتی ہیں, پیپرز میں بہت زیادہ فنڈ اکٹھے کر کے حکومت تک پہنچاتے ہیں اور ان سے وہ فنڈ لے لیتے ہیں اور آگے تک وہ پہنچتی نہیں ہیں. ان پہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور جتنے بھی NGOs ہیں ان کی بھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور سب سے اہم ذمہ داری میری نظر میں بیگنگ, گداگری جس کو بولتے ہیں, اس کا خاتمہ کریں. کیونکہ یہ گداگری جیسی لعنت آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی. اب یقین کیجئے جب آپ کا ہاتھ اس طرح سے آئے گا اور جب آپ کے ہاتھ کے اوپر 5-10 روپے آئیں گے تو آپ کو گدگدی ہوگی, 100 روپے آ گئے, کہ ہمیں اس طرح ایک دفعہ ہاتھ کرنے سے 10 روپے ملے, یہ گئے پاکٹ میں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر ہم نے اس طرح سے ہاتھ کیا, دوسرا ویگن والا یہ گاڑی والا آیا, اس نے 10 روپے اور دیے, لو جناب 20 روپے ہو گئے. تقریباً 3 یا 4 گھنٹوں میں اس کی پاکٹ میں آ گئے 100 روپے. اس کا دل کرے گا پڑھنے کے لیے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. کسی دن ہم بیگنگ پہ بھی ایک ٹاپک رکھیں گے کہ یہ پھیلا ہوا ہے نیٹ ورک پاکستان میں. گداگروں کا, بیگرز کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. ان کے بچے, ان کے پوترے دوترے سارے کے سارے بیگنگ کر رہے ہیں. مجھ سے پوچھا تیرا پیو کتنے؟ وہ فلانے اشارے تھے.
وہ تیری ماں کتنے, وہ فلانے اشارے تھے, وہ تو ایسے کتنے, وہ ہوں منوا کے لا جائے گا. صبح صبح آ کے ٹرک میں سے اپنے پورے کا پورا پریوار اتارا, ادھر بڑے بازار, ڈرما والے چوک, کینٹ میں پورا پریوار ان کو بکھیر دی, اور خود بیڑی پینا شروع کر دیا. رات کے 6 بجے یا 7 بجے, چلو جناب اپنے ککڑ ککڑیاں اکٹھے کریے تو چلیے پنڈ. ہاں بھی تو کی 200 روپیہ ابا جی, اور تو کی میں کھانا چھانا کھا, وہ کھا لے, کوئی ایسی گل نہیں, فروٹ کھا لے ادھر ہی فٹ پاتھ پہ بیٹھ. اور آپ یقین کیجئے کہ لاہور میں یا بڑے شہروں میں زیادہ جہاں پہ یہ کراس روڈز ہوتے ہیں, وہاں پہ اتنے بڑے کلاکار, میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, میرا تھوڑا ایک مذاق کرنے کا ایک عادت ہے ہلکی پھلکی سی, اور میں اس لڑکے کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ وہ کر کے رہا ہے کلاکاری سے. اس نے 50 روپے لیے ہیں اور میں نے اس کو بول دیا دادے ہو گئے, اور اس نے لکھا بالکل سیدھا ہو کے چلنا شروع کر دیا. کم سے کم 1000 روپیہ تو وہ لے کے جاتے, اور اتنے بڑے کلاکار کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی باقاعدہ ایک ایجوکیشن ہوتی کہ کس طرح سے ان کو مولڈ کرنا ہے, آنکھوں سے پانی کیسے نکالنا ہے, رونے کی ایکٹنگ کیسے کرنی ہے, لولے لنگڑے کی ایکٹنگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس طرح پیسے کمانا بہت آسان. اور ہمیں اتنا زیادہ ترس ان پر آتا ہے, جدھر ترس آنا چاہیے ادھر آتا نہیں, چلتے چلتے ترس آ گیا. اور اگر اس نے کوئی بات غلط کر دی, ہاں مولوی صاحب اللہ تعالیٰ تو حج کرائے, بندہ پوچھے کہ تمہاری دعا پہ میں نے حج کرنا ہے اور تمہاری بد دعا سے میری تباہی ہونی, کیا تو مالک ہے میری تقدیر کی؟ اور اگر ان کو کچھ بھی نہ دیں تو پھر وہ بد دعا دیں گے, یا تیرا کھ نہ رہے, جیسے وال پہلے نہیں آیا تھا کھ کی نہیں رہنا. اور ہم اس کی خاص طور پہ, یہ جو مہیلا ہیں خاص طور پہ, ان کا دل اتنا نرم ہوتا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ ککڑی نو لال بھی نہ کرو جی, پکا لو میں نے بڑی درد ہوندی ہے. وہ ان کو دیں گے, دے دیں نا, دے دیں, کی ہو گیا 100 روپے دے دیں گے, 50 روپے دے دیں. اگر آپ نے غربت کو ختم کرنا ہے تو لوگوں کے گھروں میں جائیے. بازاروں میں غربت ختم نہیں ہوتی, بازاروں میں پودے لگے ہوئے ہیں اور ہم ان پودوں کو پانی دیتے ہیں, پھر وہ ان کی مشرومنگ ہوتی ہے. ادارہ آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھیے. امیر لوگوں کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے چائلڈ لیبر پہ ریسٹرکشن. ان امیر لوگوں میں ہر طرح کے امیر آ جاتے ہیں, ٹائی والے بھی, بغیر ٹائی والے بھی. رسٹرکشن ان میں رچ پیپل کی جو کیٹیگری ہے وہ ہر طرح کی ہے, اس میں فیکٹری اونرز بھی ہیں, فیکٹری کے آفیسز بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. چائلڈ لیبر پہ سب سے پہلے ریسٹرکشن, نو چائلڈ واٹس ایور. I said who ordered you to come here? کس نے تمہیں اجازت دی یہاں پہ کام کرنے کے لیے؟ کال کرو اس کو, اس کی کھچائی کی جائے. اور کیا کریں؟ have responsibility to support at least one poor child. کم سے کم ایک غریب بچے کی کفالت ان کے ذمہ میں ہونی چاہیے میری نظر میں, ایک بندے کی. کیونکہ اگر ایک بندہ ہی آپ کے لیے اس طرح کی اپرچونٹی بن سکتا ہے کہ آپ کی اس دنیا میں بھی بخشش ہو جائے اور اگلے جہان بھی ہو جائے, تو کافی, کم سے کم ایک بچے کی. اور وہ سوچئے کہ اس بچے پہ پیسے لگائے ہوئے, اس کو اپنی کفالت میں لیے ہوئے آپ جنت کما رہے ہیں. مزید قرآنک ورسز بھی دیکھیں گے امیر لوگوں کے لیے وہ کیا ہیں اور کیا کریں. اور جو ان کے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, بچے نہیں, جو بڑے کام کر رہے ہیں یا درمیانے طبقہ کے کام کر رہے ہیں, ان کی ڈیلی ویجز میں اضافہ کریں, ان کی سیلریز میں اضافہ کریں, اور جو بندے گھر میں کام کر رہے ہیں ان کی سیلریز میں بھی اضافہ کیا جائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ امیر لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. کیا لذت ہے اس پیسے کی کہ جس کو گن گن کے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو گن گن کے رکھتے ہیں کیا یہ تمہارے کام آئے گی؟ جب امیر بندہ مرتا ہے تو اس کی ساری چیک بکس اس کے ساتھ دفن کر دی جاتی ہیں. وہ جس چیز کا استعمال ہی نہ ہو اس کا ڈیلائٹ کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں یہ پنکھا ہے, جب تک ہوا نہیں دے گا اس کا فائدہ چلتا تو ماردا ہے نہیں, منو ادا کی سیاپا. وہ چیز جب تک استعمال میں نہیں آئے گی آپ کو ڈیلائٹ نہیں دے گی. ہمیں بس یہ بھی ہو جائے, پنکھا بھی لگ جائے, اے سی بھی لگ جائے, چلن نہ پاویں. اتنی زیادہ پیسے کی محبت. اور کبھی یہ تو دیکھیں کہ اس پیسے کو استعمال کرنے میں لذت کتنی ہے, وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں, کوئی مثال کہ ایک مووی میں دیکھتا ہوں, ایک آرٹ مووی تھی کہ ایک ریڑھی پہ ایک بندہ پکوڑے بیچ رہا ہے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پکوڑے والا ہے یا وہ کوئی مہاڑے ہیں, کوئی کھجور ہے, اس طرح کی چھوٹے چھوٹے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں, اگر کوئی اٹھا بھی لے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے کیونکہ چھوٹی سی تو چیز ہے. لیکن وہ مووی میں جب اس کو اٹھا کے اس سے پوچھتا ہے کہ ایک پکوڑا وہاں سے اٹھا کے وہ کھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس کے کتنے پیسے ہیں, اس کو جلدی پڑی ہوتا ہے یار ہے. میں آپ پوچھ رہا ہوں کہ اس پکوڑے کے کتنے پیسے ہیں, پھر اس کو ایک قسم کی بڑا وہ اشتیاق ہے کہ یہ پیسے مجھ سے کیوں نہیں لے رہا ہے. اس سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تو مجھے اتنا ہی بتا دے کہ یہ پکوڑی اگر میں تمہیں پیسے دوں تو تمہیں اتنا ہی سنتوش ملتا ہے جتنا پیسے نہ لینے سے.
संतोष, डिलाइट, कि तुम ये पैसे मुझसे नहीं ले रहे, मुझे इतना ही बता दो कि तुम अगर ये पैसे मुझसे नहीं ले रहे तो तुम्हें कोई डिलाइट मिल रहा है, और अगर ले रहे हो तो भी डिलाइट मिल रहा है। उसकी समझ में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन वो पूछना चाह रहा था, क्यूरियस हो रहा था। लेकिन आप ये देखें कि जब आप पैसे खर्च करते हैं तो आपको डिलाइट मिलता है। उसका तो यार ध्यान नहीं था, बिजी था, लेकिन हमें खर्च करने से डिलाइट मिलता है। हमें पैसे खर्च करने से, लोगों को खिलाने से डिलाइट मिलता है, और बहुत से लोग हैं उनको पैसे जमा करने से डिलाइट मिलता है। लेकिन कोई बंदा दुनिया में आए जो पैसे जमा करता है, उसको कम से कम बताए एक दफा। ये भी एक वाकया है, वो कोट करता हूँ, अशफाक अहमद अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बंदा सदका खैरात करना चाहता था और वो बहुत ज्यादा सदका खैरात करता था, तो वो दूसरे बंदे को भी एडवाइस करता है कि तुम भी सदका खैरात किया करो ज़कात के अलावा। कहते तुम क्यों करते हो? तो उसका जवाब ये मिलता है कि मैं केड़ा पल्लियों करना, अल्लाह दे दिते चो देना वा ना। तो ये चीज उसको क्लिक कर गई। को जब भी वो किसी को जरूरत हो तो उसको उस बाबे की बात याद आ जाए, देंदा क्यों नहीं, अल्लाह दे दिते चो ही देना ही ना। तो उसने कहा कि फिर मैंने देना शुरू किया, देना शुरू किया, देना शुरू किया, और अल्लाह ने मेरे माल में बरकत डाली। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं, आगे जाके हम देखें कि कोई चीज हमें आके उकसाए तो सही, और यार दे, अल्लाह के रास्ते में दे, अल्लाह तुम्हें देगा। और हमें कोई बताता ही नहीं, हमें सिर्फ बताते हैं कि इकट्ठा करो जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। नहीं, गलत। आगे चलिए। प्रोवाइड एजुकेशन टू हाउस मेड्स, जो घर में जो काम करने वाले या करने वाली हैं, कम से कम उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। सदकात के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, मैं फिर इसके बाद वाइंड अप करता हूँ, आप लोग भी इस पे सीखिए। ज़कात के अलावा, ईयरली सदकात नहीं, ज़कात के अलावा अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल-बकरा, ओह यू बिलीव, स्पैन आउट ऑफ द बाउंटीज जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है, वी हैव प्रोवाइडेड फॉर यू, जो हमने तुम्हें मुहैया किया है, बिफोर द डे कम्स, उस दिन से पहले अल्लाह की राह में खर्च कर डालो। किस दिन से पहले? व्हेन नो बार्गेनिंग विल अवेल, जब कोई बार्गेनिंग नहीं होगी, नो फ्रेंडशिप, कोई दोस्ती नहीं होगी, नो इंटरसेशन, और किसी किस्म की कोई मुफाकत नहीं होगी। उस दिन से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च कर दो। जिस दिन ना कोई सदका काम आएगा, जिस दिन ना कोई दोस्ती काम आएगी, जिस दिन ना कुछ कोई जमा किया हुआ है वो काम आएगा, जिस दिन कोई भी नेक अमल काम नहीं आएगा, उस दिन से पहले पहले, यौम हशर से पहले पहले खर्च कर डालो। Those who reject faith, they are the wrongdoers, सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं? मुनाफिकून में क्या कहते हैं? And spend something in charity, चैरिटी में कुछ स्पेंड करो, out of the substance which we have bestowed on you, उस पैसे में से जो हमने तुम्हें दिए, ये हमारे लिए फर्ज करार दिया। बिफोर डेथ, मरने से पहले, मौत से पहले पहले खर्चा कर डालो, अल्लाह की राह में खर्च कर डालो। जब मौत आ जाएगी तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। That should come to any of you and he should say, Oh my Lord, why did you not give me respite for a little while? अल्लाह तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। पहले वो कहते हैं कि उस दिन से पहले पहले खर्च कर डालो। फिर जब वो दिन आ जाएगा तो फिर बंदा ही अल्लाह से सवाल करेगा कि अल्लाह तूने मुझे मौका ही नहीं दिया। I should then have given largely in charity, मुझे मौका तो देता तो मैं चैरिटी में बहुत ज्यादा पैसे देता, and I should have been one of the doers of good, और मैं अच्छे काम करने वालों में से होता। लेकिन जब वो दिन आ गया, सारे के सारे अमाल खत्म। उस दिन से डरिए। यहाँ पे ज़कात का जिक्र कहीं भी नहीं। चैरिटी, चैरिटी, डू चैरिटी as much as possible, डू चैरिटी as much as possible। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखिए। कुछ भी नहीं था घर में, महीनों महीनों चूल्हा नहीं जलता है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, आजमाइशों से भरी जिंदगी। और हमारी जिंदगी मखमली, एक की जगह 3-3 मोबाइल फोन रखे हुए हैं, एक की जगह 3-3 4-4 सिम्स रखी हुई, एक एक घर में 3-3 4-4 टेलीविजन है, एक एक घर में 3-3 4-4 एयर कंडीशंस हैं। और चैरिटी की हमें सोच नहीं है। कोई हमें इन आयतों के बारे में पढ़ाए तो सही, और अल्लाह क्या कहता है? The best verse in my opinion as far as charity is concerned. They ask thee how much they are to spend. वो आपसे पूछते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कितना खर्च करें। जवाब मिलता है उनको कह दो, say, उनको कह दो, what is beyond your need, जो जरूरत से ज्यादा खर्च कर डालो। आइए अब सोचते हैं इंसान के लिए जरूरत कितनी है। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुमसे पूछते हैं कितना खर्च करें, तो अल्लाह जवाब में कहता है उनसे कह दो जरूरत से ज्यादा सब कुछ दे डालो। अब इंसान की जरूरत क्या है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जरूरत है आपकी। अब पॉकेट में कितने पैसे रखते हैं? ए भाईजान पॉकेट में कितने पैसे तेरे पास? हाँ बोल जल्दी कर। 500 क्यों रखा? 500 इतनी जरूरत थी, बाकी कितने रखा है? देखो पता नहीं यहाँ पे फी देने का। हाँ क्यों रखा है 500?
ضرورت تھی, باقی کہاں پہ رکھا ہے؟ امی کے پاس. امی کیا کر رہی ہیں؟ امی روتی ہے, ان کا پیسے دے کے آئے ہو آپ؟ غلط بندے سے پوچھ لیا. آپ بتائیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ 500 کیوں رکھا ہوا ہے؟ باقی کدھر ہے؟ گھوم گیا آٹا پکڑ کے لا یا صاحب کو سلام کرو, سلام کر لیا, باقی کدھر ہے؟ گھر میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کوئی چوری نہ کر لے. تو گھر میں تو چوری ہوتی ہے, بینک میں تو کوئی نہ ہوگا نا, 1 لاکھ 2 لاکھ روپے 10 لاکھ روپیہ سب کے پاس ہوگا. ہم نے کیوں رکھا؟ مشکل کے وقت کام آئے گا. مشکل کون سی؟ ہمیں بیماری آ سکتی ہے. مشکل کون سی؟ ایک دم ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اس لیے ہم نے اس کو بینک میں رکھا ہوا. لیکن ہمیں تو اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے, اور جب ہم مر جائیں گے پھر سوال کیا جائے گا کہ وہ جو بینک میں وہ پرانی کوٹری میں جو آپ نے 250-300 روپے رکھا ہوا نا, کیوں رکھا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا نماز پڑھتے ہوئے, سلام پھیری, اچانک خیال کیا آیا کہ گھر میں ایک دمڑی پڑی ہوئی. سارے صحابہ پریشان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کیوں بھاگ کے گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھتی وہ چیز کا خیال آیا تھا کہ میرے گھر میں وہ ایک دینار ہے یا دمڑی ہے, اگر میں اس حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ جو گھر میں مال رکھا ہوا تھا وہ کس کے لیے. ہم مہیلاؤں کے لیے سونا 10 تولے سونا پایا میرے امین, 12 تولے سونا پایا, اے ادھر دا تے اے ادھر دا. ان کا سونا کام آتا ہے ان کے میاں کو, بیوی دا سونا بیچ کے 125 لیاس, ان کا سونا اس لیے کام آتا ہے. اور اگر ان کے پاس سونا نہ ہو تو ان کو افورڈ کیے کیا نہیں, تھوڑا بچا کچھ بنا لا ہے, کوئی تولا ہی بنا لا ہے, اپنی کڑیا سے کوئی والی ہی بنا لا ہے. اور جس کے پاس سونا نہ ہو اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں, جس کا بینک بیلنس نہ ہو اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے. کیا معاشرہ میں عزت اس لیے ملتی؟ عزت کن لوگوں کو ملی؟ اور آپ کا قرآن یہ کہتا ہے, رب کا کلام یہ کہتا ہے کہ خرچ کر ڈالو جو ایکسٹرا ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ کی وہ جو ایک ٹینکی ہوتی ہے 125 کی, بار بار مثال دے رہا ہوں, نواں ہے بڑا بڑھیا, اس میں اتنا ہی آئے گا نا پیٹرول جتنا ڈالیں گے, مطلب جتنا ڈلتا ہے اتنا ہی ڈالیں گے نا, باقی تو باہر آئے. تو کسی کو بھی نہیں آپ نے دیکھا کہ پیٹرول پمپ پیچھے رکھا تھا جنالا جی 125 پیچھے پیٹرول پمپ رکھا, جب ختم ہوگا تو تب جائیں گے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے وہ جب چلاتے چلاتے ہی آپ کا کچھ نہیں رہتا ہے تو باقی پیٹرول اسٹیشن کا کیا فائدہ؟ ہم نے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے, اور ہم پہ یہ ذمہ داری لگی ہے کہ ہمارا پیسہ کسی جگہ پہ لگے تو صحیح, کسی اچھے کام پہ لگے, صدقہ جاریہ بنے, معاشرے میں فلاح و بہبود کا کام ہو, خوشیاں خوشیاں ہر طرف ہوں. 11 کھلاڑی اگر کھیل رہے ہیں اس میں سے 5 روٹی کھا کے آئے ہیں, 5 بیچارے بھوکے کھیل رہے ہیں. آپ کا نہیں دل کر رہا کہ باقی لوگ بھی رج کے روٹی کھائیں اور ہم میچ کھیلیں اور کتنا مزہ آئے؟ مزہ تو یہ ہے نا, وی آر پلیئرز آف ون ٹیم, ہم ایک امت کے پلیئر ہیں, اور ہماری امت کے 5 لوگ رج کے روٹی کھا کے ہیں اور 6 لوگ لڑکھڑا رہے ہیں, کھانا نہیں کھایا. میچ کھیلا جائے گا؟ نہیں کھیلا جائے گا. پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم باقی لوگوں کو بھی کھانا کھلائیں تاکہ جم کے کھیلیں. لیٹس انجوائے دین. اور تم سے دوڑا نہیں جا رہا, میں روٹی نہیں کھاتی, کتنے دوڑا جاؤں. تو جب وہ چیز ساری ایک ایکوالٹی آتی ہے تو پھر مزہ بھی آتا ہے. یونیفارم کیوں پہنایا جاتا ہے؟ تاکہ سارے لوگ ایک جیسے نظر آئیں. ٹھیک ہے, گراؤنڈ میں سارے کے سارے لڑکوں کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں جاتا تو جناب اسٹیڈیم اتنے کھڑا ہو کیونکہ تو چودھری والا منڈا ہے, تو ایج کر, تو پراڈے دے کول ہوتے جڑا نہ کیپنگ کر نہ گڈی دا بھی دھیان رکھ. ایسے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ برابری میں سارے کے سارے گراؤنڈ میں اترے ہیں, وہ سارے کے سارے ایسے کرتے گراؤنڈ میں اترے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو کھینچ کے, کیونکہ ان کے سامنے ایک عزم ہوتا ہے, اس کو ون کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, ایک سوچ رکھتے ہیں, ایک یونیفارم رکھتے ہیں, ایک ٹیم کو, ایک امت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور ایک ہی ٹیم کے لیے جیتنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. بولے میں جناب میں بالنگ تو کر رہا ہوں پاکستان, لیکن میں چاہنا ہوں کہ زمبابوے جیتے. ہاں جی, اس طرح تو نہیں کبھی بھی ہوتا ہے. اسی لیے یہ ہماری امت ہے, یہ ہمارا فرض ہے اس کو سپورٹ دینا. ایک کھلاڑی اگر زخمی ہو گیا تو اس کو دوسرا نہیں آتا باہر سے, میں تمہارے لیے رننگ کروں گا, تم کیوں پریشان ہوتے ہو, تم اپنے اینڈ پہ کھیلو, میں تمہارے لیے رننگ کروں گا. اور وہ سارے کے سارا بالکل اسی طرح کی نظر آنے والا, ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے, سارے کے سارے پیڈز بھی اس نے پہنے ہوئے ہیں, آ رہا ہے بھاگنے کے لیے. وہ بیچارے تو باری ملتی نہیں بھی, لیکن وہ گراؤنڈ میں اترا ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے. اگر وہ زخمی ہو جاتا ہے تو برا باروں آندے ان کو ٹڑا سے جناب اس کو تیار کرتے ہیں, پتر فکر نہ کر, اس کے لیے تیار کرتے ہیں اس کو, پھر وہ تیار ہو جاتا ہے, اسپرے آتا ہے, کیلے چلے کھانا ہے, گبو گوشے کھا کے پھر گراؤنڈ میں, کیونکہ اس کو وہ آپ کے والدین ہیں. کہ ہم نے اس امت میں برابری لے کر آنی ہے, اور برابری جب تک کوئی دوسری طاقت اس میں ٹرانسفر نہیں کی جائے گی تب تک نہیں آئے. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ یا کمزور ہو گیا اینو لاؤ بال, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, بائی نو مینس شال یو اٹین رائچسنس, تم قطعی طور پر متقی نہیں ہو سکتے, قطعی طور پر, جب تک یو گیو فریلی آف دیٹ وچ یو لو, تم اس میں سے صدقہ خیرات نہ کرو جو تمہارے لیے سب سے پسندیدہ چیز. لو جناب, اللہ تعالیٰ نے گالی بڑی کلیئر کر دی کہ تم وہ متقی والا رتبہ کبھی بھی نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز میں خیرات نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے.
وہ کون سے صحابی تھے؟ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. وہ لوگ ان کے پاس اس لیے جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عثمان اپنی سب سے پسندیدہ چیز صدقہ کرتے. ہم کس چیز کا صدقہ کرتے ہیں؟ ہم نے کس بندے کی کفالت کی ہوئی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو دوسرا روٹی کھا رہا ہے اس کی بھی کھینچ لی جائے. اللہ کہتے ہیں by no means, کسی طرح بھی نہیں, shall یہ پرانی لینگویج attain righteousness unless you give freely of that which you love and whatever you give of a truth Allah knoweth it well. اور جو کچھ بھی تم دیتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں بچتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اپنے جگر کو کاٹ کے دو. تمہاری ماں کو اگر گردے کی ضرورت ہے تو آگے کے جاؤ گے, تمہارے بھائی کو ضرورت ہو تو آگے آگے جاؤ گے, ہمسائے کو ضرورت ہون کی بھی ہوگی تو نہیں جاؤ گے. ہون کیا, ان کو نمک مرچ کی ضرورت ہوگی وہ دینے نہیں جاؤ گے, لیکن باجی کا جائیدہ کارڈ لین جاؤ گے, باجی میں لیا دینا, باجی میں لیا دینا, کیونکہ اس میں ایک عجیب قسم کا ٹیسٹ ہے. آپ کو صدقہ خیرات کرنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا کسی نے بھی نہیں سکھایا. Coward they have made us. ہمارے والدین نے, آپ لوگوں کے والدین نے, ہمارے معاشرے نے, اس ملت نے, جس کو پاکستان کہتے ہیں, یہاں کے باسیوں نے, پاکستانیوں نے ایک دوسرے کو کاورڈ بنا دیے, ایک دوسرے کو سیلفش بنا دیا. دیکھیے گا کتنے رج کے ٹکا کے روٹیاں آپ کھائیں گے, گوشت کھائیں گے عید والے دن, لیکن کون ہے جو اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھے گا؟ ایک دوسرے سے بڑھ کے جانور خریدنا ہے, انہوں نے 5 کا لیا تو میں نے 10 کا خریدنا ہے, ان کو میں نے چپیٹ مارنی. اللہ further says in Al-Hadid سورہ, for those who give in charity, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, men and women, نیک مرد اور نیک عورتیں, and loan to Allah, beautiful loan, اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں. اس ورس سے آپ کا جو خون ہے وہ بڑھنا چاہیے اور جگرا بڑا ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اپنا پیسہ بینکوں میں سیو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وہ مسلمان مرد اور عورتیں, وہ متقی مسلمان مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں, it shall be increased manifold. اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ خیرات کو دگنا کر دیتا ہے. That is true. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی کلام غلط نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ایک ٹرائل ہے جو صدقہ خیرات نہیں کرتے. کر کے تو دیکھیں, 10 ہے تو 20 نہیں ہوتا, کر کے تو دیکھیے, لیکن اس عزم کے ساتھ بزنس اس طرح کا نہیں, آج نام 10 دن دیکھنا بھی آنے تو بھی آ رہا ہے, اس طرح والا نہیں. دے سیکریفائس کریں گے تو کپ ملے گا. کوئی ٹیم بغیر جیتے ہی اس کو کپ مل گیا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. Look at that. Men and women and loan to Allah, beautiful loan, shall be increased manifold to their credit and they shall have a liberal reward. اور ان کے لیے جو انعام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ بہت liberal. اس سے ثابت کیا ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں تو اللہ دگنا کرتا ہے. وہ کسی طرح اس بندے کے سوچ میں بھی یہ چیز چلی گئی کہ دے دینا کیوں نہیں, اللہ دے دیتے چوں دینا ہی نا, اللہ دے دیتے چوں دینا نا, اور اپنا 500 کا نوٹ تو نہیں بنایا. اس 500 میں سے میں اگر 200 کسی کو دے دوں گا, ہاں نہیں, مدد بھی ہونی چاہیے, تو اللہ مجھے اور دے گا. سب سے پہلے تو میرا دل بڑھائے گا, مجھے وسیع کرے گا, مجھے فضول خرچ نہیں, مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت اور طاقت آئے گی, فراخ دل ہوگا. عثمان غنی جو غنی تھے, بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے, ویسے لٹیرے نہیں لٹاتے جاؤ پیسے, اس طرح کا نہیں, اللہ کی راہ میں. اور آج کا چائلڈ لیبر کا ٹاپک ہے, اس کے ہاتھ میں کے لیے کسی بچے کی کفالت کر لیجیے. فیکٹری اونرز کے لیے کیا سجیشنز ہے؟ ریسٹرکشن آن چائلڈ لیبر, اس کو ختم کریں, امپلائمنٹ پرووائڈ کریں, پرووائڈ ایجوکیشن اینڈ میڈیکل فنڈ فار دی چلڈرن آف پور پیپل. جو لوگ اس فیکٹری میں غریب ہیں, کم سے کم ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن اور میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کریں. NGOs کی ریسپانسبلٹی, there are so many non-governmental organizations working in Pakistan, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کام آپ کے نظر آ رہا ہے؟ بہت زیادہ کام کر رہی ہے, اور بھی بہت زیادہ فورن ایڈ پاکستان میں آتی ہے, لگتی کہاں پر ہے؟ بہت زیادہ ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں ان کو سراہتا ہوں, لیکن وہ سارے کے سارے پیسے ان کی اپنی پاکٹ میں جاتے ہیں. میں نے کچھ آرگنائزیشن میں کام نہیں کیا, لیکن مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, وہ گاؤں میں جاتے, بچوں کو اسکرپٹ دیتے, ان کی تیاری کرواتے, جھوٹ بولنے کی ان کو تیاری کرواتے, ان کو چیمبر میں لایا جاتا, ان سے سوال جواب کیے جاتے, باہر سے ان کے فادر آئے ہوتے اور وہ دیکھتے ان بچوں کی گفتگو سنتے ہوئے, اور جاتی دفعہ اور ان کو فنڈ دے کے جاتے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم نے بچوں کی زبان سے سن لی. انہیں بچوں کو 400-500 ہزار روپیہ دیا, گھر بھیج دیا, کہ پکچر ان کے سامنے رکھی کہ ہاں ہم آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے روز ادھر تھوڑی آنا ہے, ہم نے یہاں کی پکچر سروے کر کے لوگوں کے انٹرویوز لے کے وہاں پہ بھجواتے ہیں, اور وہاں سے پیسے آتے ہیں, اور یہ آرگنائزیشن یہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کی تو اپنی آرگنائزیشنز ہیں, ویلفیئر سوسائٹی ہے, وہ کدھر ہے, کیا ہے؟ I really do not understand what is happening in Pakistan. Pathetic situation of everyone here. Everyone is getting greedy day by day. جزاک اللہ خیر.
मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बच्चों की, ये जो नफीस बच्चे हैं, इनको अपने बच्चों की तरह लेंगे और ही इस मुआशरे में बेहतरी आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि चाइल्ड लेबर पाकिस्तान में दुनिया के किसी कोने में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका हक है उसी तरह ज़िंदगी गुजारना जिस तरह हमारा है या हमारे बच्चों का। जज़ाकल्लाह खैर।